بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر۔ ناظرین، کوآپریٹو سوسائٹیز اس وقت ایک نہیں تقریباً پورے اسلام آباد کے اندر جتنے بھی متاثرین ہیں کوآپریٹو سوسائٹیز کے، تمام لوگ جو ہیں وہ اداروں میں، کورٹ کچہریوں میں اور رجسٹرار آفس میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ میرا اکثر اتفاق ہوتا ہے رجسٹرار آفس میں یا کورٹ میں، تو میں ان سوسائٹیز کے معاملات کو دیکھتا ہوں اور ہر ممبر جو سوسائٹی میں رہتا ہے، خاص طور پہ کوآپریٹو میں، وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے افسران ہیں ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس کے اوپر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں وہ مسائل کا حل نہیں ہے جو ادارہ کر سکتا ہے، جو کورٹ کچہریاں لوگوں کو ریلیف دے سکتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے کیونکہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہمارے اپنے معاملات بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے بھی معاملات ہیں، اسی لیے ہم اس کو پریورٹی پہ رکھتے ہیں اور ان کے معاملات کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ایک لیٹر جو ہے وہ میں نے دیکھا گروپوں میں شیئر ہوا تھا، جس میں 14/7/2025 کی ڈیٹ تھی، جو کہ سرکل رجسٹرار محترم اشتیاق احمد جیلانی صاحب کو لکھا گیا تھا۔ اس میں یہ جو مدعا ہے یا جو اس کا موضوع ہے، ہم پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس میں ہے نیول اینکریج اور FECH کے درمیان زمین کے کچھ تنازعات تھے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایگریمنٹ نمبر 10193 مورخہ 4/5/2017 کو نیول اینکریج اور FECH کے انتظامیہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا۔ ناظرین، یہ معاہدہ تو 2017 میں ہوا۔ اس کی جو قواعد و ضوابط ہے، ہم اس کی معلومات لے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھیں گے، تاکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اصل ایگریمنٹ کے جو اس کے اندر موضوع تھا، جو اس کے اندر ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ بہت جلدی۔ یہ ایگریمنٹ آپ سامنے آنے دیں۔ آج ہم صرف اس لیٹر کی بات کرتے ہیں۔ اس میں مینجمنٹ کمیٹی نے لکھا ہے کہ گزشتہ 7 سال یعنی 2024 تک یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا، اور جو متاثرین اور الاٹیز کئی سالوں سے مشکلات کا شکار ہیں۔ لیکن جو اس لیٹر کا لکھنے کا مقصد ہے وہ ہے، معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے مینجمنٹ کمیٹی کو زمین کے معاملات طے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف کمشنر سیکرٹری کوآپریٹو سوسائٹی ICT کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ناظرین، بیسیکلی یہ اگر ہائی کورٹ کی ڈائریکشن نہ ہوتی تو یہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی نہ وہ اس موضوع کو ٹچ کرتی تھی اور نہ وہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے اپنے معاملات تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس معاملے کو ٹچ کریں گے تو ہمارا لوٹ کھسوٹ کا جو ارادہ ہے، یا جو ہم ممبران کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، وہ معاملات ایک طرف رہ جائیں گے اور یہ ایک نیا کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں سیکرٹری کوآپریٹو کو جو ہے ان کے معاملات کی نگرانی کریں گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کریں گی تاکہ متاثرین کے مسائل حل سکیں۔ ناظرین، دوسرا اس جو پوائنٹ تھا وہ بڑا آپ کے سامنے، اس کو میں نے پچھلے دنوں بھی AGM کا ذکر کیا تھا کہ تمام معاملات جو سوسائٹی لکھ رہی ہے سرکل رجسٹرار کو، انہوں نے کہا کہ تمام معاملات 29/4/2023 کو ہونے والی AGM ایجنڈے میں رکھے گئے تھے اور شرکاء AGM نے منظوری دی تھی، اور جو منٹس ہیں AGM کے وہ رجسٹرار آفس میں دیے گئے، جس کی اپروول جو ہے وہ اپروول بھی ہو گئی۔ لیکن ہمارا آج بھی اس پہ وہی سٹانس ہے، یہ ہمارا موقف ہے کہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے، انہوں نے جو ایجنڈا بک تھی وہ تو کسی ممبر کو نہیں دی، وہاں پہ جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کا اعتراض کیا، اور لوگوں کا یہی موقف تھا کہ جب تک ایجنڈا بک سامنے نہیں رکھیں گے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کس ایجنڈے کو اپروو کروا رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ غنڈہ گردی، جو دھونس وہاں پہ جمائی گئی، لوگوں کو تھریٹ کیا گیا، لوگوں کی عزت اچھالنے کی کوشش بھی کی اور اچھالی بھی، اور لوگوں کو دھکے دیے گئے، وہ آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور لوگوں کو جو جس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن رجسٹرار آفس جنہوں نے ایسا چشمہ پہنا ہوا ہے کہ ان کو وہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی، اور کیونکہ ان کا متاثرین کے ساتھ تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ متاثرین بیچارے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ آپ رجسٹرار آفس میں چلے جائیں، سرکل رجسٹرار کے پاس بیٹھے ہیں اور رجسٹرار صاحب کے پاس چلے جائیں، تو وہاں پہ ایک لائنیں لگی ہوئی ہیں، بیچارے 20 30 سالوں سے وہ دھکے کھا رہے ہیں، اور وہ آگے بھی سلسلہ اسی لیے جاری ہے کیونکہ لوگ اپنے حق کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، اکٹھے ہو کے یک آواز جب تک نہیں ہوں گے تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، اس کے اندر ہم جو ایک اور جو ہے پوائنٹ ہے جس میں جناح گارڈن فیس 1 ایکسٹینشن ایریا کے لیے لے آؤٹ پلان میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ FECHS کی انتظامیہ جناح گارڈن فیس 1 ایکسٹینشن ایریا کی نظر ثانی شدہ لے آؤٹ پلان پیش کرے گی، پیش نہیں کیا گیا، پیش کرے گی، جس کی منظوری کے لیے CDA کے تمام
شرائط پوری کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ مینجمنٹ کمیٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ایل او پی کے حتمی منظوری تک کسی بھی پلاٹ کے ساتھ تعمیرات نہیں کی جائیں گی، نہ کوئی مسجد کا پلاٹ بنے گا، نہ کوئی اور ایسی تعمیرات کی جائیں گی، کیونکہ تمام تعمیرات جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے سی ڈی اے کے جو معاملات تھے اس کو وائلیشن کی ہے، اور جو ان کے رول ریگولیشن تھے جس کی پاسداری کرنی چاہیے تھی، لیکن اس سوسائٹی نے صرف اپنے مفادات کی خاطر اس سوسائٹی کو بند گلی کے اندر دھکیل دیا گیا، اور آج متاثرین جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکیں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک معاملہ ہے جو سی ڈی اے نے اس وقت جو ایف ای سی ایچ کی مختلف جو سوسائٹی کے گھر ہیں، جیسے فیز 1 کے اندر بہت سارے گھر ہیں، تو میں ان کے جو اسکرین شاٹ ہیں وہ بھی آپ کو، جو سی ڈی اے کے لگائے ہوئے نوٹسز ہیں اس کی اسکرین شاٹ جو ہیں وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھیں، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ فیز 1 کے اندر فلاں فلاں گلی کے اندر جو اسکول کا پلاٹ تھا اس کے اوپر گھر کی تعمیر ہو چکی ہے۔ دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو امینٹیز کا پلاٹ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ گھر تعمیر ہو چکے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ پارک کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ سی ڈی اے کے جو آپ نے اس کو جو ٹیک اوور کروایا تھا سی ڈی اے کو، اس کے ڈاکومنٹ ایل او پی کے اندر دیے تھے کہ یہ ایریا جو ہے ہم یہاں پہ پارک بنائیں گے، اس کا وہ نوٹس شیئر کریں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس حد تک بگڑ چکے ہیں۔ تو ناظرین، اسی چیز کو، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا خوف و ہراس پایا جاتا ہے، ایسے ہی معاملات سواں گارڈن کے اندر ہو چکے ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ ایسی معاملات ہیں جو آج لوگ بھگت رہے ہیں، اور لوگ جو ہے کورٹ کچہریوں میں اسٹے بھی لیا ہوا ہے، اور وہ بیچارے جو ہے وہ دن رات اسی خوف میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو پلاٹ انہوں نے لیا تھا ان کے معاملات جو ہیں وہ اگر ان کی فیور میں نہ آئے تو پھر کورٹ کا جو ڈیسیژن ہوگا وہ ڈیمالش ہوگا۔ تو سیم یہی سٹوری جو ہے وہ اب جناح گارڈن میں سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی بھی اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے جو سواں گارڈن کی مینجمنٹ کمیٹی نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کا جو ابھی جو سیکٹری جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، جو برجمان ہیں، جو اس ٹائم غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا ٹینیور جو ہے وہ بالکل اس کا اختتام ہو گیا تھا 22/8/2025 کو، لیکن کیونکہ اداروں کی چھتر چھایا، ان کو اس طرح کے بغل بچے چاہیے جو ان کو کمائی کر کے دیتے ہیں، اور ان کا جتنا ٹائم بھی گزر جائے اداروں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جتنا یہ ان کے لیے سہولت کار ہیں شاید ہی کوئی اور جو ہے وہ مینجمنٹ کمیٹی یا کوئی اور لوگ جو ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ساری زمینیں یا ان سارے جو ایسٹس ہیں وہ سوسائٹی کے ممبرز کے ہیں، اگر کوئی لوٹ کھسوٹ کر کے یا اس کو اونے پانے میں بیچ کے اداروں میں ان کو اکاموڈیٹ کرتا ہے تو یہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو میں اسی ویڈیو کے اندر آپ سیکٹری صاحب جو ہیں ان کا ایک وائس میسج سنیں، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے جو سیکٹری صاحب ہیں وہ ممبران کو کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آج کی سی ڈی اے کی جو ہے کارروائی کے بارے میں تھوڑی گفتگو لوگ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ہر پریشانی میں سے آسانی کا رستہ نکلتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس سے پہلے گولڈ ٹاؤن کے 7 فیز ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی بہت ساری آبادیاں وہاں بن چکی ہیں، ہمارے ساتھ بھی گاؤں کی آبادیاں ہیں، وہاں پر کسی قسم کا کوئی ایل او پی آج تک اپلائی ہی نہیں کیا گیا، ہونا تو بات کی بات ہے، اپلائی کبھی نہیں کیا، اور امینٹیز تو دور دور تک چھوڑی نہیں گئیں، گلیاں بھی 20 فٹ 15 فٹ کی گلیاں چھوڑی گئیں، پورے 7 فیز بن گئے، ادھر کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ہے، کسی گھر کے اوپر کراس نہیں ہے، اور جہاں پر لے آؤٹ پلان اپلائی کیا جاتا ہے 1.5 سال 45 دن لکھا ہوا ہے بائی لاز میں کہ 45 دن میں یا اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے ڈاکومنٹیشن کے بعد۔ 1.5 سال ہمیں ایل او پی کے لیے لگا، فیز 1 کی ایکسٹینشن کے لیے، اور آج 1.5 سال فیز 2 کے لیے لگ گیا۔ تمام ڈاکومنٹیشن پوری کرنا کوئی آسان ترین کام نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک چیز پوری کی گئی جس طرح بھی کہا گیا، اور وہ 1.5 سال لگا دیا گیا، اور اس کے باوجود این او سی میں 4-5 مہینے سے چیزیں مکمل کی ہوئی ہیں، نہیں ہو پا رہا، اور یہاں پر آ کر یہ لوگ چیزیں لیگل فائٹنگ کی لسٹ میں ہونے کے باوجود چیزوں کو ٹوسٹ کرتے ہیں۔ اس جرم کی سزا ایک دفعہ ملنی چاہیے۔ ایک بڑا 19 ایف آئی آر ہوئی اس جرم پر، اسی جرم پر جو ہے نا میں ایف آئی آر بھی شیئر کرتا ہوں ابھی، اسی جرم پہ اوپر جو ہے نا ایل او پی کینسل کیا گیا، اسی جرم کے اوپر پینلٹیز ڈالی گئیں، اب اس جرم پہ لوگوں کے گھروں پہ کراس لگا دیے گئے آگے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے تو اس کو ریوائز کر کے جمع کرا دیا، پینلٹی جمع کرانے کو تیار ہیں، چیزیں جو ہے نا ہم سیٹل کرنے کو تیار ہیں، متبادل زمین دے رہے ہیں، یا تو پھر یہ ہے کہ جن سوسائٹیوں میں یہ وائلیشن ہو چکی ہے وہاں الیکشن ہی نہ کرایا کریں، ادھر لوگوں کو وعدے کرنے کی نوبت ہی نہ آنے دیا کریں، جب اوور بکنگ ہو جائے وہاں پر آئندہ الیکشن بین کر دیا کریں، تو یا پھر یہ خود ٹیک اوور کر لے ان سوسائٹیوں کو تاکہ معاملات بہتر ہوں لوگوں کے لیے تو آسانیاں ہوں نا۔ مینجمنٹ غلط کرتی ہیں تو مینجمنٹ لائیں ہی نا، کم از کم لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم سی ڈی اے کے انڈر ہیں، بھائی کوئی ادارہ ٹیک اوور کرے جو ان کو چلا سکے۔ اگر جس نے آنا ہے اس نے آ کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں اداروں کا کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے۔ بہت کوآپریشن کیا بھی، ہم نہیں کہتے کہ بالکل نہیں ہے کہ ایسا کہ انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا، اداروں نے کوآپریٹ کیا، لیکن اس طریقے سے لوگوں میں خوف اور دہشت پھیلا دینا کہ ان کے گھروں کے باہر گراس لگا دینا کہ یہ بلڈنگ ڈیمالشیبل ہے، تو بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔
अल्लाह ताला हिदायत दे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। जी नाजरीन, आपने सेक्रेटरी साहब के इस वॉइस मैसेज को सुना, जिस तरह वो अपनी नाकामियों पे रो रहे हैं। तो काश ये जिस टाइम इन्होंने इलेक्शन के लिए बेताब हो रहे थे और बैग भर भर पे इलेक्शन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे, इनकी कोशिश थी कि हम किसी न किसी तरीके से दोबारा सोसाइटी की सीटों पे आए, क्योंकि ये पहले सीटों पे नहीं थे, ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे थे। इन्होंने अपनी नाकामी का बरमला इजहार किया। इस मैसेज के अंदर आपने उनकी कारकर्दगी जो है वो तो ज़ीरो है, सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जुर्म पे बार बार FIR हो चुकी हैं उस पर दोबारा क्यों रहे। जब आप जुर्म करते हैं और बार बार जुर्म करते हैं तो फिर बार बार आप उस जुर्म की सज़ा भुगतते हैं। नाजरीन, इस मैसेज को सुनने के बाद आपने सेक्रेटरी साहब जो कि अपना वॉइस मैसेज आपके लिए ग्रुपों में डाल रहे थे, उनकी नाकामी की सूरत हाल देखी और अपना वाज़े उन्होंने नाकामी का इजहार किया। लेकिन मेरा आज सवाल है कि अगर आप इस कैलिबर के लोग नहीं थे और आपकी जो कमेटी है वो इस कैलिबर के लोग नहीं थे कि वो किसी मामले को हल कर सकते, ना आप LOP का काम करवा सके, ना NOC को मंजूर करवा सके, ना आप अमेनिटीज़ की जगह को क्लियर कर सके। आपका जो मकसद था वो यही था कि आप क्योंकि पिछली मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे थे और आपने बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई हुई थी, आपके लिए ये सीटों पे आना ऐसा ही था जैसे मुर्दे के लिए ज़िंदगी जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि हमने आपके साथ वो टाइम गुजारा हुआ है, आपने थैले भर भर के खर्चा किया, कोर्ट कचहरियों में, इदारों में, लोगों के ऊपर खर्चा किया, इलेक्शनों पे खर्चा किया और इतना खर्चा किया कि लोग MP और MNA के इलेक्शन के भी इतना खर्चा नहीं करते। आपने अपने एजेंडे में भी लिखा था कि हम 1 साल के अंदर लोगों को प्लॉट देंगे, सोसाइटी के मामलात क्लियर करेंगे, LOP NOC करवाएंगे। आज 3 साल नहीं 3.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि आप वैसे ही इलीगल तौर पे अपने टेन्योर को एक्सटेंड करके बैठे हुए हैं, जो कि कोऑपरेटिव बाईलाज 2019 की एक खुला वायलेशन है। और आप क्योंकि कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देते, क्योंकि आपके पास आज इख्तियार है, पैसे की रेल पेल है। आपका एसेट जो था अगर 10 रुपये थे तो आज वो 1000 रुपये एसेट्स बन चुका है। यानी लोगों का 100 गुना बढ़ता है, आपका हज़ारों गुना एसेट्स बन गए हैं, क्योंकि आपका बिजनेस लोगों के सामने है। लोगों को पता है कि आप बगैर तनख्वाह के काम करते हैं और सोसाइटी से कोई मुराद भी नहीं लेते। लेकिन आपकी इस वॉइस मैसेज ने लोगों को बहुत मायूस किया। हम तो सुन के बड़े मायूस हुए कि आपने तमाम जिम्मेदारी इदारों पे डाल दी, लेकिन जब इदारों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो इतनी नाअहल है कि वो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करती। इवन जब वो उनको बार बार बुलाया जाता है तो वो उनको फेस नहीं कर सकते, ना आप उनका सामना कर सकते हैं, ना आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो फिर आपके जो आज के वॉइस मैसेज को सुन के मेंबरान को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, आप लोगों को वोट दे के बरजमान करवाया और जो अपना मुकद्दर था, जो अपनी ज़िंदगी के मामलात थे वो आपके हाथ में छोड़े, तो आपने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आप प्रोजेक्ट की बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। आप उन मेंबर्स की ज़िम्मेदार हैं कि जिनके बाल बच्चा रोड पे आ गया है, जिनके बच्चे तालीम को महरूम हो गए हैं, ना वो अच्छी तरह उनको पढ़ा सके हैं, क्योंकि उन्होंने जिना गार्डन के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और आप जैसे लोगों को उन्होंने वोट दे के सीटों पे बिठाया था ताकि आप उनके मामलात को हल कर सकें। आपकी आज की इस वॉइस मैसेज की नाकामी के बाद लोगों को सोचना चाहिए कि उनको अपने लिए क्या बेहतर फैसला करना चाहिए और उनके लिए क्या बेहतर है। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब पे करम करे, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।